ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکیر مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے اے اللہ قریش کے ان لوگوں سے آپ ہی نمٹ لیں۔ صاحب کتاب نے فرمایا ہجرت سے پہلے کا زمانہ تھا، نبوت کے ابتدائی ایام تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور صحن کعبہ میں سرداران قریش ابو جہل کے ساتھ بیٹھے مجلس لگائے ہوئے تھے۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپس میں کہنے لگے کہ اچھا موقع ہے، فلاں خاندان میں جانور ذبح ہوا ہے، کوئی جائے اور اس کی اوجھڑی اٹھا کر لائے اور محمد کی پیٹھ پر جب وہ سجدے میں جائیں رکھ دے۔ اوجھڑی کا مطلب بوٹی، یعنی ہمارے زبان میں جو جانور کا جو معدہ پیٹ ہوتا ہے جانور کا، بوٹی کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بٹ، وہ گوبر بھرا ہوا، وہ مراد ہے۔ ابو جہل کے یا کسی سردار نے کہا کہ فلاں خاندان میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، تو کتنا بہتر ہوتا ہے کہ اس کی اوجھڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر وہ رکھ دیا جائے تاکہ وزن سے وہ اوپر نہ اٹھ سکے اور ہم لوگ بیٹھ کے مذاق کریں، مزہ اٹھائیں۔ یہ سن کر ایک بدبخت اسی وقت اٹھا اور جا کر اوجھڑی لے آیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مالک حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر لا کر رکھ دیا۔ صحن کعبہ میں مجلس لگائے قریش کے سردار یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے۔ دور سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی نظر والد ماجد پر پڑی تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس اوجھڑی کو اپنے ننھے ہاتھوں سے بڑی مشکلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو زبان مبارک سے صرف یہ جملہ نکلا، اے اللہ قریش کے ان لوگوں سے آپ ہی نمٹ لیں۔ اپنے محبوب سے اس بے ساختہ التجا میں یہ جملہ آپ نے کئی دفعہ دہرایا اور ان سرداران قریش میں سے ایک ایک کا نام بھی لیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام طور پر بد دعا دینے کا نہیں تھا، حضور نے معاملات میں نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک واقعہ آئے گا انشاءاللہ اگلی مجلس میں کسی موقع پر، یہودیوں نے جب حضور کو بد دعا دی تب بھی حضور نے ان کو بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ حضرت عائشہ نے بد دعا دی بھی تو اللہ کے نبی نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ہم اس کام کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم شفقت اور نرمی والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کے ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اللہ کے فرما برداروں پر، مسلمانوں پر، اللہ کے ماننے والوں پر غیروں کی طرف سے ہر وقت ظلم ہوا ہے، قولاً بھی ظلم ہوا ہے، فعلاً بھی ظلم ہوا ہے، باتوں کے ذریعے بھی ہوا ہے اور افعال اور کاموں کے ذریعے بھی ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے ایک ہی سہارا اللہ ہے، ایک ہی سہارا اللہ ہے، اور یہی سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ مظلوم آدمی جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی اور اللہ اس کے مانگنے اور اللہ کے قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، یعنی وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کے اثرات ظاہر فرمائیں گے۔ اس لیے ظالم آدمی بہت دیر دنیا میں سدا بہار نہیں رہتا،
اس کی ایسی تڑپدار، ایسی بھیانک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ تازیان عبرت بن جاتا ہے، لوگوں کے واسطے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے ظالم کبھی بھی پنپتا نہیں ہے، ظلم کبھی بڑھتا نہیں ہے، ظلم کبھی آباد نہیں رہتا۔ وقتی طور پر ظلم ہمیشہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے ایسا کہ ظالم برباد ہو جاتا ہے، ظالم اسے احساس ہو جاتا ہے اور مظلوم کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظالموں کے واسطے، حالانکہ معمول نہیں تھا، سنت نہیں تھی، طریقہ نہیں تھا آقا کا بد دعا دینے کا، لیکن بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دینے کے واسطے بھی یہ فرمایا کہ ہر وقت ظلم سہنا بھی یہ صحیح نہیں ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک چیز ہے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ظلم کو سہ لیا جائے، ظلم کو برداشت کر لیا جائے، ظالم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، نرمی کر دی جائے، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسباب کے دائرے میں جتنا اختیار کیا جا سکتا ہے ظلم کو دفع کرنے کے واسطے، ختم کرنے کے واسطے جو کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ کی جانی چاہیے، لیکن سہارا اور دراصل اللہ کا ہے، اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو حالات اس وقت ملک پر آ رہے ہیں، جو حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ کے فرما برداروں کو، اللہ کے ماننے والوں کو ستانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ستایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ کے در سے دور کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سب اپنی جگہ ہے، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ کے در کو مضبوطی کے ساتھ اصل پکڑنا چاہیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چاہیے، دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ پڑھی گئی دعائیں رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ جو قنوت نازلہ پڑھی گئی ہیں اتنا لمبا وقفہ اور مرحلے پہ، انشاءاللہ وہ رائگاں نہیں جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ضرور دکھائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی فرمایا، یا اللہ آپ ہی ان سے نمٹ لیں، اور بار بار حضور نے الفاظ دہرائے اور چند کفار مشرکین کے نام بھی لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کچھ ہی مدت کے بعد۔ آپ یہ الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ بندہ مانگے فوری اثر ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی قنوت نازلہ پڑھی گئی ہیں، اتنا سب کچھ کیا گیا، لیکن کیا بات ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ظالم برابر ظلم کرتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتے جا رہا ہے، اور برابر مسلمانوں کے خلاف فیصلے آتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو برابر ستایا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں کہ برابر اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن کوئی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان کے واسطے یہ لفظ بڑا تسلی آمیز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن دعا کے اثرات فوری ظاہر ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ اپنی مصلحت سے آثار اور اثرات ظاہر فرماتے ہیں۔ حضور نے یہ دعا مانگی، لیکن آپ دیکھیں کچھ مدت کے بعد جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرما دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں بھی 1 سال گزر گیا، اور پھر 1 سال کے بعد جب غزوہ بدر ہوا، اب اس وقت آپ دیکھیے غزوہ بدر میں اس وقت صحن کعبہ میں موجود یہ شریر اور بدبخت سرداران قریش، یعنی جو وہاں موجود تھے اس وقت، جس وقت اونٹ کی اوجھڑی لانے کی بات کہی گئی، اور جن لوگوں نے اس کام پر نبی پر ہنسے اور انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا، انہوں نے نبی کی اس تکلیف پر ہنسی ظاہر کی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا نبی نے فرمائی، وہ دعا کے قبول ہوئی، اور وہ دعا کے اثرات کب ظاہر ہوئے؟ غزوہ بدر کے موقع پر۔ صحابہ کتاب فرماتے ہیں اس وقت صحن کعبہ میں موجود یہ شریر اور بدبخت سرداران قریش، عمرو بن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، امیہ ابن خلف، عقبہ ابن ابی معیط، عمارہ ابن ولید، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کے ساتھ نہ صرف مارے گئے بلکہ ان کی لاشیں کھلے میدان میں کئی دنوں تک پڑی سڑتی رہیں۔ بعد میں بدر کے میدان میں واقع ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ان کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ وہ لاشیں سخت گرمی و دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے بدبودار ہو گئی تھی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس جا کر ان کی سڑی لاشوں کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا ہلاک کر دوں گا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر وہاں موجود صحابہ کرام نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سرکار آپ اس وقت مردوں سے مخاطب ہیں، وہ کہاں سنتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے فرمایا، وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ ابی ابن خلف چونکہ بہت موٹا تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں، تکلیف دینے میں سب سے آگے تھا، اس کی لاش کو کھینچتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اس لیے وہ ایسے ہی کھلے میدان میں پڑی رہی، بدر کے اس گندے کنویں میں بھی سب کے ساتھ اس کو نہ ڈالا جا سکا۔ یہ بات بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف ہم سب رجوع ہوں، توبہ استغفار کریں، حالات سے پریشان نہ ہوں۔ ظالم کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چلے گا، انشاءاللہ ہماری دعائیں اور قنوت نازلہ میں مختلف اوقات میں مانگی گئی جو دعائیں ملک کے موجودہ مختلف صورتحال میں کچھ دنوں پہلے کے حالات میں پوری مسجدوں سے جو عام طور پر قنوت نازلہ پڑھا گیا تھا، انشاءاللہ وہ دعائیں رنگ لائیں گی اور مسلمان اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان سچے پکے انداز میں اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔